آغاز میں خبر یہ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کا بتانا ہے صدر مملکت لاہور میں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی موجود ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ صدر مملکت وسطی پنجاب کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ خبر کراچی سے ہے، جہاں بورڈ بیسن کے علاقے میں گاڑی میں سوار مسلح افراد کا شہریوں پر تشدد۔ بورڈ بیسن تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ سلمان، کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں، مدعی مقدمہ نے بورڈ بیسن تھانے میں یہ درخواست جمع کرائی ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ گاڑی اوور ٹیکنگ کرنے کے معاملے پر یہ جھگڑا شروع ہوا۔ رات کا وقت تھا۔ متاثرہ شہری کہتا ہے وہ اپنی گاڑی میں سروس روڈ سے آگے جا رہا تھا، لیکن سوار افراد کی جانب سے اوور ٹیکنگ کے معاملے میں تھوڑی تل کلامی ہوئی۔ اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا۔ پہلے گاڑی میں سوار افراد نے اس کو ٹکر ماری، اس کے بعد ٹکر میں مارنے کے بعد تمام افراد گاڑی سے اترے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ بالکل مرکزی شارہ پہ ہوا ہے، بورڈ بیسن تھانے کی حدود میں۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا، لیکن اب تک اس کیس میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ متاثرہ شہری کا یہی مطالبہ ہے کہ تشدد کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اچھا، یہ کون لوگ تھے، ان کی کوئی شناخت ہو سکی ہے؟ دیکھیں، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گاڑی کی نمبر پلیٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ افراد کی چہرے بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ اب تک اس کیس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ گاڑی کے نمبر پلیٹ بھی پولیس کے سامنے آئے، لیکن پولیس نے اب تک اس کیس میں کوئی سنجیدگی سے کام ہی نہیں کیا۔ نہ ہی ملزمان گرفتار ہوئے، نہ ہی گاڑی کا ابھی تک کچھ پتہ لگایا جا سکا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ ہے کب کا اور پولیس کو یہاں سے 15 پر کال کی گئی، کوئی موقع پر پہنچا یا یہ افراد تشدد کرنے کے بعد فرار ہو گئے؟ دیکھیں، یہ آپ کو میں بتاؤں، 19 فروری کو رات گئے کا یہ واقعہ ہے۔ گاڑی میں سوار افراد پر جب تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا تو اس کو تشویشناک حالت میں جن اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ وہاں سے باقاعدہ طور پر پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی اور جو علاقہ پولیس ہے اس نے اس کی باقاعدہ انٹری بھی ہوئی۔ یہ پولیس کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو متاثرہ شہری یہ کہتا ہے کہ پولیس کی جانب سے کوئی سنجیدہ بنیادوں پر کارروائی نہیں کی گئی۔ متاثرہ شہری نے 19 فروری کو ہونے والے واقعے کا مقدمہ درج کرایا اور 2 روز بعد بورڈ بیسن تھانے میں اس کی باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی۔ اس واقعے کو گزرے کئی روز گزر گئے، لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ اب تک اس ملزمان کی تلاش کر رہے ہیں، گاڑی کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کیس پہ کیا ہوا، پولیس نے کیا کام کیا، یہ متاثرہ شہری کہتا ہے کہ سنجیدہ بنیادوں پر پولیس کام کرتی تو ان تمام افراد کو فوری طور پر ٹریس بھی کیا جا سکتا تھا اور گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا۔ اچھا سلمان، یہ دوسری گاڑی ہے جسے ہٹ کیا گیا ہے، اس میں فیملی سوار تھی یا اس میں بھی نوجوان تھے، اور کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے بھی ہیں؟ یہ معاملہ کچھ اور تو نہیں ہے یا صرف اوور ٹیکنگ کا ہی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، مدعی مقدمہ یہ کہتا ہے وہ سچل کے علاقے کا رہائشی ہے۔ اس نے اب تک پولیس کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کو جانتا ہے یا گاڑی میں سوار افراد کون تھے، لیکن جس گاڑی نے ان کو ہٹ کیا اس میں سے 5 سے 6 سے زائد افراد اترے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہیں جن کے پاس بڑا ہتھیار بھی دکھائی دے رہا ہے۔ مدعی مقدمہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام افراد نشے میں تھے، نہ صرف اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے بلکہ ایک شہری جو ان کے ساتھ برابر میں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھے ہوئے نوجوان کو تو اتنا زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کو فوری طور پر جن اسپتال منتقل کیا گیا، وہاں پہ اس کو طبی امداد دی گئی۔ اسی واقعے کے جن اسپتال کے بعد پولیس کو بھی معاملے کی اطلاع دی گئی۔ پولیس نے اس کیس میں سنجیدہ بنیادوں پر کوئی کارروائی نہیں کی اور ملزمان جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھے بھی جا سکتے ہیں جن کے ٹھیک ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سعدیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح سے بورڈ بیسن کے علاقے میں یہ تشدد ہوا ہے۔ یہ انٹیریئر سندھ نہیں ہے، یہ کراچی ہے، پوش علاقہ ہے۔ 19 تاریخ کا واقعہ ہے، 28 تاریخ ہو گئی، اب تک نہ شناخت ہوئی نہ گرفتاری ہوئی ہے۔ یہ کراچی میں سب کچھ ہو کیسے رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ابھی یہ آپ کے چینل پہ رپورٹ ہوا جس کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں اس بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ 19 تاریخ کو واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر یہ 19 تاریخ کو پیش آیا ہے اور ایف آئی آر ہوئی ہے تو دیکھیں ایف آئی آر بھی ظاہر سی بات ہے لوگوں نے جا کے جو مدعی جو متاثرہ فیملی ہوگی یا لوگ ہوں گے انہوں نے جا کے کٹوائی ہے۔ اس معاملے کو ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ یہ انٹیریئر نہیں ہے، کراچی ہے۔ صوبے سندھ میں کہیں بھی ایسے واقعات اگر رپورٹ ہوں گے
تو گورنمنٹ ایکشن لے گی، جو کہ ہم لیتے ہیں. اور یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ کراچی میں ہو یا انٹیریئر میں ہو، کہیں بھی ہوگا سندھ میں ایکشن سندھ گورنمنٹ لے گی. اور یقیناً ہوم منسٹر صاحب کو رپورٹ ہو گیا ہوگا کیونکہ چینلز پہ چل رہا ہے، تو وہ اس معاملے کو ابھی ٹیک اپ کر لیں گے اور ہم چیک کریں گے، اور جو لوگ ہوں گے ان کی گرفتاری ہوگی. نہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے. گورنمنٹ ایکشن کرے گی جو بھی لوگ اس معاملے میں. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایف آئی آر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. 19 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے اور ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اور 28 تاریخ ہو چکی ہے. مدعی مقدمہ سے بھی جب رابطہ ہوا ہمارے رپورٹر کا، ان کا یہ بتانا ہے کہ پولیس نے اب تک کوئی گرفتاری نہیں کی ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات انٹیریئر کی، چلیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس پہ ہم آگے چل کے کچے کے ڈاکوؤں پہ بات کر لیں گے. لیکن یہ کراچی شہر ہے، جدید اسلحے کے ساتھ ایک شخص اتر رہا ہے، چیمبر کر رہا ہے، بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس. یہ سب کیسے پاسبل ہے؟ یعنی کراچی شہر کو ڈمپر کے چیلنجز کا سامنا ہے، انفراسٹرکچر کے چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں بڑے ہتھیار لے کر بڑی گاڑیوں میں کوئی بھی گھوم رہا ہے، اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اگر اللیگل ویپن کسی کے بھی پاس ہے اس کے خلاف بالکل ایکشن. میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ 19 کو ہوا ہے اور پولیس نے نیگلیجنس کی ہے، ایکشن نہیں کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. ہوم منسٹر صاحب کے نوٹس میں آ چکا ہے یہ معاملہ، اور اس کو جو ہے وہ فوری حل کیا جائے گا. کراچی شہر میں کوئی بھی کراچی ہو یا پورے سندھ میں کہیں بھی ایک کھلے عام اسلحہ لے کے چلنے کی اجازت نہیں ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی کراچی میں 144 کا نفاذ بھی ہوا ہے. تو اگر یہ ہوا ہے، دیکھیں سعدیہ جاوید صاحبہ، آپ مجھے بتا رہی ہیں 144 کا نفاذ ہے اور پورے سندھ میں کہیں پر بھی لوگوں کو ہتھیار لے کر اور اس طرح دندنانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کو ARY نیوز کی اسکرین پر ویژولز نظر آ رہے ہیں، یہ کراچی شہر کے ہی ہیں. یہ کراچی شہر میں 144 لگے ہونے کے باوجود یہ شہری گاڑی سے باہر نکلتے ہیں بڑے ہتھیار کے ساتھ، اور دوسری جو گاڑی میں نوجوان بیٹھے ہیں انہیں زد و کوب کرتے ہیں، بدترین تشدد کرتے ہیں. دوسرا شخص جناح ہسپتال جاتا ہے، وہاں سے ٹریٹمنٹ لیتا ہے. یہ کراچی 144 لگے ہوئے میں ہو رہا ہے. نہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل، دیکھیں مجھے تو اس معاملے کا بالکل علم نہیں تھا. اگر یہ 19 تاریخ کو ہوا تو جو مطلب انہوں نے FIR کٹائی، پولیس نے ایکشن نہیں لیا ہے. لیکن اب میں آپ کے اسکرین سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ڈیفینیٹلی میں اب آپ کے، کیونکہ آپ کی کال پہ میں آ گئی ہوں، میں ہوم منسٹر صاحب سے اس پہ بالکل اپڈیٹ لوں گی. اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر پولیس نے نیگلیجنس کی ہے، FIR ہوئی ہے، ایکشن نہیں لیا گیا، جو لوگ ہیں اتنے بڑے ویپن کے ساتھ انہوں نے مارا ہے اور تشدد کیا ہے لوگوں پہ، تو ان کے خلاف پوری کارروائی ہوگی. اور تھانے میں بھی جن لوگوں نے FIR کی اور ایکشن نہیں کیا ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اچھا سعدیہ صاحبہ، آپ ساتھ ہی رہیے گا. منم ظفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، امیر جماعت اسلامی کراچی. ہم ان کو بھی سن لیتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا مطالبہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے. منم صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ کراچی بورڈ بیسن کے علاقے میں 19 تاریخ کو ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں دو گاڑیوں کے درمیان اوور ٹیکنگ پر تنازع ابتدائی طور پر شروع ہوتا ہے. پھر بڑی گاڑی سے کچھ لوگ اترتے ہیں بڑے ہتھیاروں کے ساتھ اور دوسری گاڑی میں سوار لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. کراچی شہر میں ابھی سعدیہ جاوید صاحبہ نے بتایا دفعہ 144 ہے. کراچی شہر میں 144 ہونے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا ابتدائی رد عمل کیا ہوگا آپ کا اس پہ؟ دیکھیے، یہ تو حکومت کی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی انتظامیہ کی سراسر نااہلی ہے. اور یہ کراچی شہر ہے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو ان نون جگہ ہو. اور وہاں اگر شہر کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ دو گاڑیوں کے اندر تصادم ہو اور ایک گاڑی سے لوگ نکلیں، مسلح افراد نکلیں، زد و کوب کریں، یہ تو حکومت کے سوچنے کے مقام ہے نا. یہ پولیس کے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ پولیس کیا کر رہی ہے، حکومت کس چیز کا نام ہے، لوگوں کو کس چیز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو چاہے جب چاہے مسلح اسلحہ نکالے، بدماشی شروع کر دے. ہم نے دیکھا ابھی کس طرح شہر کے اندر جو ہے وہ ڈیفینس کے علاقے میں جو ہے کس طرح پورا ایک جو ہے وہ میکینزم، پورا جو ہے سسٹم پکڑا گیا ہے، کس طرح لوگ تک منشیات پہنچ رہی ہے، اسلحہ گھروں میں چھپایا ہوا ہے، لیپ ٹاپس موجود ہیں، نوجوان آپس میں جو ہے منشیات کا تبادلہ کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے کہ شہر کے اندر جو ہے وہ حکمرانوں نے، حکومت نے، پولیس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. یہ چیز تو کسی طور جو ہے وہ بہتر نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے شہر کے ساتھ. جو ہے
اچھا سعدی جاوید صاحب، آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو ذرا بتائیے گا، کراچی شہر میں آپ بحیثیت ترجمان سندھ حکومت نہیں، ایک عام شہری کے طور پر اگر آپ یہ ویژولز دیکھیں اس کے بعد کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا اکیلے سفر کر سکتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جس طرح کا طریقہ کار ان لوگوں کی طرف سے اپنایا گیا، یہ پہلا واقعہ بھی نہیں، عموماً کراچی میں لوٹ مار کے جو واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. از اٹ سیف ٹو لیو ان کراچی، بی ان کراچی، اور اپنے اون پہ یہ جو پروٹوکول والے معاملات ہیں ان کو ہٹا کے آپ منور کر سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کراچی کوئی 3.5-4 کروڑ کی آبادی ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ کراچی کرائم فری سٹی ہے. کرائم ہوتا ہے، ہر بڑے شہر میں کرائم رپورٹ ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ جی کراچی رہنے جیسی جگہ نہیں ہے، تو کراچی بالکل رہنے جیسی جگہ ہے. ہاں، کرائم رپورٹ ہوتے، ان کے خلاف ایکشن ہوتے ہیں. اور یہ بھی جو معاملہ رپورٹ ہوا ہے اس کے خلاف 100% سندھ گورنمنٹ ایکشن لے گی. اگر پولیس کی طرف سے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 19 کو FIR ہوئی اور آج 10 دن گزر گئے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو ان پولیس افسروں کے خلاف، تھانے کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. یہ کہنا کہ جی کراچی از ناٹ اے سیف سٹی ٹو لیو، نہیں جی، میں تو بالکل فخر سے کہتی ہوں کہ میں کراچی میں پیدا ہوئی ہوں، کراچی میں رہتی ہوں، کراچی میں ہی رہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ جن کو آپ نے جماعت اسلامی کو آپ نے اس پہ لیا تھا ابھی، ان کو شہر میں بندوق کا کلچر انٹروڈیوس کرنے والے ہمیں لیکچر دیں تو وہ مناسب نہیں. کراچی یونیورسٹی میں آج بھی جو جماعت کی طلبہ تنظیمیں کرتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن بالکل کرائم کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے. ایک کرائم ہوا ہے. اچھا، لیکن اگر آپ اسی فوٹیج میں، سعدیہ صاحبہ سوری ٹو انٹرپٹ، اسی فوٹیج میں جو گاڑی ہے جس سے لوگ اتر رہے ہیں بڑے ہتھیار کے ساتھ، اس کو دیکھیں تو یہ ٹوٹلی ٹینٹڈ گاڑی ہے، بلیک شیشے ہیں، جس پر پچھلے دنوں سینئر وزراء کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، سختی سے اس پر کریک ڈاؤن ہوگا. یہ فوٹیج دیکھ کر آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ اقدامات کے باوجود ہو رہا ہے؟ کراچی میں بلیک شیشے، فینسی نمبر پلیٹ کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایون میری اپنی، اگر میں کہوں کہ میں MPA ہوں، سندھ حکومت کی ترجمان ہوں، میری اپنی جو گھر میں استعمال والی گاڑی ہے اس کے شیشے ٹنٹڈ تھے، ڈرائیور تھا، پولیس نے روکا، میں نے والنٹیئرلی اس کے ٹنٹڈ ختم کرائے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پولیس ایکشن نہیں کری، نہیں، پولیس ایکشن کر رہی ہے، ہر سپاٹ پہ گاڑیاں چیک ہو رہی ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کراچی ایک بہت بڑی آبادی کا شہر ہے. ہم بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم جو ہیں کہ کراچی کرائم فری سٹی بنا دیا گیا. کوشش ہماری پوری ہے کہ کراچی میں کم سے کم کرائم رپورٹ ہو، لیکن بڑا شہر ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی سندھ گورنمنٹ ایکشن نہیں کر رہی، سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کے اسکرین سے، مختلف چینلز کے اسکرین سے رپورٹ ہو رہا ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن اس پہ میں ابھی خود بھی بات کروں گی ہوم منسٹر صاحب سے. جو پولیس کی اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے، ایکشن نہیں ہوا ہے، وہ ایکشن لیں گے. اور جو بھی متاثرہ پارٹی ہے اس کو بھی سنا جائے گا، اس کی گریونسز کال کیا جائے گا. اچھا منم ظفر صاحب، یہ جو فوٹیج ہے بورڈ بیسن کی، بڑی گاڑی سے، ٹینٹڈ گاڑی سے لوگ اتر رہے ہیں، یہ سادہ لباس لوگ ہیں، یہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار نہیں، اور پھر اس میں بھی یہ مطلب طریقہ کار نہیں ہوتا کہ اوور ٹیکنگ پر یہ ہو جائے. یہ شہری ہیں جو اشتعال کا شکار ہوئے صرف اوور ٹیکنگ پہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس طرح کھلے عام اس طرح کی چیزیں کیوں پریکٹس کی جا رہی ہیں؟ اس کی روک ٹوک کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کا تو سیدھا طریقہ کار یہ ہے نا کہ کہیں تو پولیس کی عملداری ہو. پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس کس مرض کی دوا ہے؟ شہر میں لا قانونیت ہو اور پولیس اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہو، بلکہ پولیس والے ان سارے کرائمز کے اندر ملوث ہیں. اب آپ دیکھیے نا، یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے اندر تو پولیس والے انوالو ہیں. یہ سارے پولیس والے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ سارا کرپشن کا بازار ان لوگوں نے گرم کرا ہوا ہے. قانون نافذ کر نہیں سکتے. یہ حال یہ ہے کہ شہر کے اندر ڈمپروں اور ٹینکروں کو یہ لوگ روک نہیں سکتے. تو یہ کیا کریں گے؟ ابھی پہلا واقعہ تھوڑی ہے یہ اس طرح کا. ڈیفینس کے علاقے میں آج سے کوئی 4-5 مہینے پرانی بات ہے، 2 جو ہے وہ قبائل کے لوگوں میں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے، جن کے آپس میں فائرنگ ہوئی، 6 لوگ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اس کے اندر. اور اس میں یہ پوش علاقوں میں، خاص طور پر ڈیفینس کے پوش علاقوں میں جس طرح منشیات فروخت ہو رہی ہے، جس طرح جو ہے وہ
نوجوان منشیات کے اندر انوالو ہو رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کیا پولیس کو؟ یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں کیا یہ لوگ؟ تو بھائی یہ اپنی ناکامی کیوں قبول نہیں کر لیتی پیپلز پارٹی؟ کیوں حکومت اپنی ناکامی قبول نہیں کرتی؟ کیوں پولیس اقدام نہیں کرتی؟ تو ظاہر بات ہے ہم تو یہی بات کریں گے نا، ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ حکومت ہوتی ہے نا جی، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے سارے معاملات کو جو ہے وہ سالو کروانا، بجائے اس کے کہ آپ ایک معاملے کو 10 دن گزر جائیں اس کے بعد اور اس پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو. بہت شکریہ منم ظفر صاحب اور سعدیہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کی وزیر وائٹ ہاؤس آمد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور کیئر اسٹارمر کی ملاقات میں تجارت اور دفاع پر بات چیت کی گئی. دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں روس یوکرین جنگ پر بھی تبادلہ خیال ہوا. مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی. کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ برٹش پرائم منسٹر جو ہے اسٹارمر وہ واشنگٹن میں پہنچ چکے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا ہے اور اس وقت سب سے پہلے اوول آفس کے اندر میٹنگ ہوگی اور وہاں پر ایک لنچ ہوگا اور مذاکرات ہوں گے. بہت ہی اہم ملاقات ہے کیونکہ اس وقت یورپ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ہے بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے اور اس کشیدگی کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین اور روس کی جنگ ختم کرانے کے لیے جو ہے وہ ڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہیں روس کے ساتھ، جس پر یورپی یونین کو جو ہے خدشات ہیں کیونکہ ان پیس ٹاکس کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹاکس کر رہے ہیں ماسکو سے. نہ تو انہوں نے یورپین لیڈرشپ کو اس میں شامل کیا ہے، نہ ہی یوکرین کی اس کے اندر پارٹیسپیشن ہے. برطانوی وزیر اعظم کوشش کریں گے کہ یورپ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جا سکے، جو کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ کل کابینہ کا اجلاس تھا. صدر ٹرمپ نے اس میں بڑا واضح انداز میں کہا کہ یورپی یونین کی تخلیق کا مقصد ہی امریکہ کو کمزور کرنا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہے. دوسری طرف ان کے یہ بھی تحفظات ہیں کہ $350 ارب تو امریکہ نے دیا یوکرین کو جنگ لڑنے کے لیے اور یورپ نے صرف $100 ارب دیا جو کہ انہوں نے واپس بھی لے لیا. اور حالانکہ یوکرین کی سیکورٹی کی ذمہ داری یورپ کی ہونی چاہیے نہ کہ امریکہ کی. برطانوی وزیر اعظم ہے وہ کافی قریبی تعلق رکھتے ہیں ٹرمپ سے. گزشتہ سپٹمبر کے اندر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2 گھنٹے ایک ڈنر پر میٹنگ بھی کی تھی اور امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات پر گفتگو کی تھی. اس وقت ٹیرف بھی عائد کر چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یورپ کے اوپر. اسٹیل اور ایلومینیم کے اوپر 25% ٹیرف عائد کیا ہے جس کے اوپر بھی برطانوی وزیر اعظم بات کرنا چاہتے ہیں. غزہ کی صورتحال کے اوپر بات چیت ہوگی. انتہائی اہم ملاقات ہے. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد ال نہیان کا دورہ پاکستان. مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہو گئے. معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا. وفاقی کابینہ میں بڑا اضافہ، 24 نئے وزیروں نے حلف اٹھا لیا. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شہزاد فاطمہ، جنید انور اور خالد مکسی سے وفاقی وزیر کا حلف لیا. ملک رشید، کھیل داس کوہستانی، طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت، اون چودھری اور وجیہہ قمر نے وزیر مملکت کا حلف اٹھایا. پرویز خٹک، محمد علی اور توقیر حسین شاہ وزیر اعظم کے مشیر مقرر. نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا تینوں کا منصب وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. ہارون اختر، حذیفہ رحمان، مبارک زیب اور طلحہ برقی معاون خصوصی ہوں گے. I will discharge my duties. پاکستان کی خود مختاری چیلنج کرنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا. عرض وطن کو بری نظر سے دیکھنے والے کو 27 فروری 2019 سے بڑا جواب دیں گے. بھارتی پائلٹ ابھی نندن کا طیارہ مار گرانے والے ایئر کموڈور نعمان علی خان کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں خصوصی گفتگو. بتایا پاکستان کی مسلح افواج ہر طرح کی روایتی اور غیر روایتی جنگ کے لیے تیار ہیں. کا فضل و کرم اور مدد و نصرت تھی کہ جس نے ہمیں 27 فروری 2019 کا دن دیکھنا نصیب کیا. پاکستان کی آرم فورسز ہمیشہ سے تیار تھی کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے، چاہے وہ روایتی ہو، چاہے وہ غیر روایتی ہو، چاہے وہ فرسٹ جنریشن ہو، چاہے وہ 6th جنریشن ہو. ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ جب بھی اس مادر ملت پہ کسی نے بھی میلی نگاہ سے دیکھا تو انشاءاللہ 27 فروری 2019 سے بھی بڑا جواب دیا جائے. جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جس نے یہ ڈیسیژن لیا کہ کرنا ہے، تو آئی ڈونٹ نو ویئر دی ریشنلٹی واز. ہاؤ کین یو گو اینڈ ٹرائی ٹو ڈو سم ایڈونچر ود اے نیوکلیئر اسٹیٹ؟ اف ایٹ آل آپ نے پلان کر ہی لیا تو ٹیکٹیکل لیول پہ دیکھیں تو اگین دے پھر کسی بھی جب آپ سوورن اسٹیٹ لائک پاکستان کو چیلنج کریں گے تو ناٹ ٹو ریسپونڈ از ناٹ این آپشن. اینی ایگریشن ہیز ٹو بی ریسپونڈیڈ. کراچی میں آمد بہار پر جگہ جگہ پھولوں کی نمائشیں ہو رہی ہیں.
ऐसी ही एक नुमाइश की सैर करा रही हैं रुबीना अलवी। बरंगे महकते फूल जिंदगी को भरपूर और पुरमुसर्रत बनाते हैं। बागबानी का शौक और फूलों से मोहब्बत माशरे में सेहतमंद रुझानात के फरोग में कलीदी किरदार अदा करते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने हर साल की तरह इस साल भी इस नुमाइश का एहतमाम किया है। हर साल फूलों की नुमाइश करते हैं, इसी पार्क में करते हैं और रेजिडेंट्स भी वाकिफ हैं और हमसे हर दफ़ा उनको याद भी दिलाते हैं कि आप ज़रूर तशरीफ लाइए। बहुत खूबसूरत रंगारंग फूल देख के तबीयत बिल्कुल बाग बाग हो जाती है वाकई। माशाल्लाह ये जो पीसेस बनाए हैं बे इंतहा खूबसूरत है। फ्लावर शो में मुख्तलिफ इक़साम के 300 से ज़ायद नायाब फूल और पौधे रखे गए हैं। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चांद की रुयत के लिए तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में भी इजलास होंगे। इस्लामाबाद में भी जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर में होगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद करीब, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया। पहले रोज़ ही सैकड़ों राशन बैग्स तकसीम कर दिए गए। अली हसन की रिपोर्ट। गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला बरकरार। रहमतों और बरकतों के माह मुबारक से पहले जरूरतमंदों को उनका हक मिलने लगा। इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर राशन तकसीम किया जा रहा है। मुख्तलिफ लोकेशन पे इसी तरीके से राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत सारे हमने पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जहाँ गरीब आबादी है, एक अच्छी आबादी है। मशरूबात और खजूर के साथ राशन बैग्स में जरूरत की तमाम अशिया मौजूद हैं। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह पाक इनको हाजी मोहम्मद साहब को जिंदगी दे। उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, हमारा महीने का राशन बांधा। ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो गरीबों को मदद कर रहे हैं। हर चीज़ में मदद करते हैं, जेज वगैरह में मदद करते हैं। जो गरीब हो उनका महीना राशन भी चालू करते हैं, देते हैं। KGN की जानिब से माह रमजान के आखिरी रोजे तक राशन तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही खजूरों की मांग बढ़ी तो कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। चांद नवाब तफसील के साथ। कराची के खजूर बाजारों में मुख्तलिफ नामों की खजूरें दस्तयाब हैं, लेकिन रमजान की आमद से पहले ही खजूरों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। खजूरें लेने के लिए आए थे कि घर वाले बच्चे जो है रोजे खजूर से रोजा खोले, मगर हमारे यहाँ लगता है आने के बाद ताकत नहीं है कि हम खजूर से रोजा खोलें। रमजानों में तो बंदा सवाब कमाता है, बंदा थोड़े रेट तो कम लगाए, रेट एक ही रेट लगाए हैं पूरी दुकान वालों ने। पिछले साल जो हमने खजूर ले गए यहाँ से 20,000 रुपये मन था, अभी ये लोग ने इतना मनमानी करके बिल्कुल तकरीबन 24-25 हजार रुपये मन कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि खजूर पीछे से महंगी आ रही है, मुनाफा कम ले रहे हैं, फिर भी खरीदार खुश नहीं होते। ईरान वाला तकरीबन 400-500 रुपए किलो है, इराक वाला 400-450 रुपए किलो है। अवाम कहते हैं दस्तरखानों पे खजूर होना लाजमी है, इससे अफ्तारी का मजा भी दोबाला हो जाता है। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़ कराची। तवील मुद्दती मनसूबा बंदी का दावा कई साल से सुन रहे हैं, देखी नहीं, मगर पैराशूट से खिलाड़ी आते जरूर देखे। स्टार क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा कप्तान रिजवान ने कौम के सामने अपनी हार को तस्लीम किया। कामरान अकमल बोले बाबर आजम, रिजवान, शाहीन को अब T20 नहीं खेलना चाहिए, उन्हें टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए। अदाकारा अरी चौधरी बनी मेहमान। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा जावेद मियादाद का आदि के साथ मिलकर खूब कहकहे बिखेरे। लोगों की भरपूर तालियां। अरीज चौधरी के लिए बहुत सारी तालियां हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा देर कर देता हूँ, T20 हो, वर्ल्ड कप हो, टेस्ट मैच हो, हमेशा जीतने में देर कर देता हूँ। देर कर देता हूँ। अच्छा, 88 में मैं अंडर 19 का वर्ल्ड कप, यूथ वर्ल्ड कप खेला था। अच्छा, जब से मैं ये सुन रहा हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, देखा कभी नहीं। शॉर्ट टर्म का पूछे तो पैराशूट के जरिए जो प्लेयर आ जाते हैं ना, लेकिन लॉन्ग टर्म की कोई कहानी, लॉन्ग टर्म कोई है ही नहीं। तो 2-3 प्लेयर है ना, जैसे लाइक बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, इनको T20 से बिल्कुल साइड पे कर दें। टेस्ट मैचेस के लिए इनको कहें आप तैयारी करें, टेस्ट मैचेस खेलें। वनडे टीम भी उस वक्त ये आए जब टॉप की 4 टीमें आए और हम लोग बाहर टूर करें। अब वक्त आ गया कि
کہ ریڈ بال کے اور ODI ٹیسٹ اور ODI قریب قریب فارمیٹ ہے, اس کے آپ کو الگ کرکٹر رکھنے ہوں گے اور T20 کے بالکل ٹوٹلی الگ کرکٹر رکھنے پڑیں گے. ان میں سے کون سے لڑکے نئے ہیں؟ کیا بابر نیا ہے, کیا رضوان نیا ہے, کیا شاہین نیا ہے, کیا نسیم نیا ہے؟ مطلب یہ کہاں سے کون سے نئے لڑکے ہو گئے؟ کراس دا بارڈر جو فارمر انڈین کرکٹرز ہیں اپنے ہی یہ کر رہے ہیں, اپنے ہی برا کر رہے ہیں. بابر بھی تو انسان ہے. اور یہ اب یہ ایک نئی کیمپین شروع. انڈسٹری میں مجھے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیش ملا ہے, ایک سے بڑھ کے ایک ایکسپیریمنٹ ملا ہے. تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ہمیں چھوڑ دیں. کیا ہو گیا بھائی؟ کرکٹ کی بات ہے. کون جیتے گا, آسٹریلیا یا افغانستان؟ آسٹریلیا. آئی تھنک افغانستان. کراچی میں لائف بوائے پاکستان کی جانب سے تقریب ہوئی جس میں لائف بوائے کراچی جنکشن میں تفریح کے ساتھ ساتھ نصف ایمان یعنی صفائی کا پیغام دیا گیا. 2 روز جاری رہنے والے ایونٹ میں بچوں اور فیملیز کو ہاتھوں کی صفائی کے دلچسپ طریقے سکھائے گئے. کراچی میں ہونے والے کراچی جنکشن ایونٹ کا آفیشیل ہائیجین پارٹنر ہے لائف بوائے, جو نسلوں سے قابل اعتماد برانڈ ہے. ہاتھوں کی صفائی کو اولین ترجیح دیتا ہے. اس کا 100% مضبوط جراثیم کش فارمولہ نہ صرف جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ ہاتھوں کو نرم و ملائم بھی رکھتا ہے. لائف بوائے کا نیا ایلوویرا صابن ہاتھوں کو نرم اور محفوظ رکھتا ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 دن سے بارش اور بارش. صبح سے کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش. رمضان المبارک سے پہلے موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. موسم نے جاتی سردی کو بریک لگا دی. غلام اویس کی رپورٹ. اسلام آباد اور راولپنڈی میں کالے گہرے بادلوں کے ڈیرے. صبح سویرے سے وقفے کے ساتھ بارش. لگاتار 3 روز سے کبھی تیز تو کبھی ہلکی بارش سے موسم سرد ہو گیا. رمضان المبارک سے پہلے شہر بے مثال کا موسم بے مثال. بارش سے سڑکیں بھیگ گئی, درخت اور پودے دھل کر نکھر گئے. بھیگے موسم میں مارگلا کی پہاڑیوں نے شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا. غلام اویس, ARY نیوز, اسلام آباد. گورنر ہاؤس لاہور میں 25 جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب ہوئی. جوڑوں کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے تھا. نذیر بھٹی کی رپورٹ. گورنر ہاؤس لاہور میں غیر سرکاری تنظیم نے 25 جوڑوں کو زندگی کا ساتھی بنا دیا اور مستحق والدین کی ذمہ داری میں ان کو سہارا دیا. دلہوں اور دلہنوں نے زندگی بھر پیار اور محبت سے رہنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم بہت خوش ہیں, ہمیں اتنی سہولت دی اور ہماری شادی ہوگی اور ہم خوشگوار زندگی گزاریں گے. میں نے میرا بھی ادھر ہی ہو رہا تھا اور میں دوسرے 2 لوگوں کی بھی کروائی ہیں. دعا ہے کہ اسی طرح جس محبت اظہار کے ساتھ ان کی شادی اس وقت ہو رہی ہے خوشیوں میں, وہ آگے بھی بڑھے اور اس جذبے کو وہ اپنے ساتھ بھی آگے لے کے چلیں. جوڑوں کے لیے جہیز کا بھی اہتمام کیا گیا. کیمرامین سید مہتاب علی کے ساتھ نذیر بھٹی, ARY نیوز, لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.